ٹیل می اباؤٹ دیٹ. جی ایک ایک سٹیپ جانتے ہیں اب تو، زبانی یاد ہو گیا کہ کیا کیا کرتے ہیں. بالکل بالکل، آپ نے تو خود اس سے بھگتا ہے اس کو. تو ایک سارا سلسلہ تھا. خیر وہ پھر اس وقت آپ کہہ لیں کہ کوئی اچھا ٹائم تھا کہ کم از کم عدالتوں میں پروڈیوس کیا جاتا تھا. پھر ہمارے میڈیا کے دوست سارے پہنچ گئے عدالت کے اندر. میاں علی شفاق صاحب اور ان کی ٹیم پہنچ گئی عدالت کے اندر. انہوں نے جا کے پھر رولا ڈالا، پھر مجھے انہوں نے پروڈیوس کیا. اور پھر وہی ایک فضول سا ایک کیا گیا کہ میں نے پولیس والوں کے شیل چوری کیے ہیں. تو خیر پھر وہ مجھے پیش کیا اور انہوں نے کہا جی شیل برآمد کرنے ہیں اور پولیس کی وردی پھاڑی ہے، وہ وردی برآمد کرنی اور یہ وہ. تو یہ سر ٹائم بہت مطلب میں تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ہوا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے. پہلے صرف یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی، آپ نے ایجنسیز کے خلاف بات نہیں کرنی، آپ نے آرمی چیف کا نام نہیں لینا، آپ نے فلاں بات نہیں کرنی. اب تو خواہشات اور چیزیں اور بڑھ گئی. اب سب سے زیادہ خطرہ ہے آپ کو اگر آپ مریم نواز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے. آپ ایک چیز دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے، یعنی آپ علی حمزہ کے علاوہ، میرا تو پوائنٹ آف ویو، میری تو ان سے بات بھی ہوتی ہے، میں ان کو فون پہ جب ان کی کال آتی ہے یہی بات کہتا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں مریم نواز کی بیڈ گورننس کے کسی ایک ایشو کو ایشو پی ٹی آئی پنجاب نہیں بنا سکی، گراؤنڈ کے ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کر سکی، کسانوں کے معاملات کو ہائی لائٹ نہیں کر سکی، فیصلہ آباد میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی نہیں ہائی لائٹ کر سکی، جو پنجاب میں بیڈ گورننس ہے نہیں ہائی لائٹ کر سکے، جو تباہی اور بربادی، کرپشن، بد انتظامی جو اسپتالوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اسکولوں کے ساتھ ہو رہا ہے نہیں ہائی لائٹ کر سکے. وجہ کیا ہے؟ اس وقت نا ایک سب سے بڑا جو پاکستان کے اندر پابندی ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز کے خلاف آپ بات نہیں کریں گے، آپ اس کی بیڈ گورننس پہ بات نہیں کریں گے. لاڈلی ہیں وہ، بہت لاڈلی ہیں. اور دوسرا جسٹس یحییٰ خان، اس کے حوالے سے بھی بڑی آپ ہوتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ خان کو کچھ نہیں کہنا. میں اس حوالے سے آ رہا ہوں، جسٹس صاحب کی طرف بھی آتا ہوں. ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ کی شہرت ہے کورٹ رپورٹر کی، تو آئی ہیو آلویز کنسیڈرڈ یو ایز ون آف دا بیسٹ کورٹ رپورٹرز ان پاکستان. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو کرائسس ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں کتنے پرسنٹ عدلیہ کا شیئر ہے؟ 99%. ہائے ہائے. 99%. میں نے اس دن دو روزہ قومی جو کانفرنس تھی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی، وہاں پہ میں نے ایک بات کی. دیکھیں آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب بات کرتے ہیں ہر وقت اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، بالکل کرنی چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ یہ جو ساری چیزیں کر رہی ہے وہ کس کے ذریعے کر رہی ہے؟ عدلیہ کے ذریعے ہو رہی ہیں نا، بیوروکریسی کے ذریعے ہو رہی ہیں، حکومت کے ذریعے ہو رہی ہیں. آپ دونوں کا ذکر کریں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کے دور میں کچھ چیزیں ہوئیں جس پہ خان صاحب نے کہا جی وہ اس وقت تو سارا کنٹرول جنرل باجوہ کے پاس تھا. اب پی ٹی آئی بر ذمہ ہو گئی بطور جماعت کہ باجوہ صاحب سب کچھ کر رہے تھے، باجوہ صاحب تو ریٹائر ہو گئے، ختم. بھائی بات یہ ہے کہ میں اطہر من اللہ صاحب کا حوالہ دینا چاہوں گا. وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے، وہ حکومت کو کٹارے ملاتے تھے کہ بھائی آپ ہیں الٹیمیٹلی ذمہ دار، ایجنسیز آپ کے ماتحت ہیں، اگر ایجنسیز کچھ غلط کر رہی ہیں تو الٹیمیٹلی ذمہ دار آپ ہیں، آپ لوگوں نے ووٹ آپ کو دیا ہوا ہے. بالکل اسی طرح سے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی کیا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے کیا ہے اور اب عدلیہ کے ذریعے ہو رہا ہے. مثلا عمران خان صاحب کی 9 مئی میں 8 ضمانتیں جو ہے نا وہ مسترد ہوئیں. آئی تھنک جج منظر علی گل تھے، انہوں نے کی. اس کو چیلنج کیا عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں. 11 جنوری آئی تھنک 11 سے 15 جنوری کے دوران نا اعتراضات کے ساتھ وہ درخواستیں لگیں عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس. انہوں نے اعتراضات دور کرنے کا کہا اور کہا کہ سماعت کے لیے مقرر کر دیں. سر 11 جنوری سے 15 جنوری کے دوران سماعت ہوئی اور آج تک وہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا. تو یہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے نے تو جا کے یہ نہیں کیا نا، وہ جن کے ذریعے ہو رہا ہے تو ان کے تو ہم نام ہی نہیں لیتے. تو اس لیے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہ کل پرسوں بھی میں ویڈیو میں ایک بات بتا رہا تھا کہ جس دن نا شیریں مزاری صاحبہ کو اٹھایا گیا تھا نا، تو اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں سب گئے اکٹھے ہوئے، تو وہاں پہ نا فواد چودھری صاحب نے ایک بات کی. وہ کہتے ہیں کہ پہلے نا میں عمران خان جب پی ٹی آئی میں نہیں تھا تو میں کہتا تھا یار عمران خان کی کیا یہ بات ہے کہ ہر ایک بات کو پکڑ کے بار بار کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں. کہتے ہیں اب میں جب پی ٹی آئی میں آیا ہوں میں نے دیکھا کہ یار وہ ٹھیک کرتے ہیں کہ ایک چیز کو اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس ہے، پتہ چلے. سر اس وقت دیکھیں جو عدلیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا، مثلا میں اگر آپ سے پوچھوں نا، آپ سارا دن پاکستان کی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھتے بھی ہیں، پروگرامز بھی اپنے کرتے ہیں، آپ مجھے نہیں بتا سکتے، آپ کیا مجھے کورٹ رپورٹرز بھی نہیں بتا سکتے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی کون کون سی ضمانت کی درخواستیں کب کب سے پینڈنگ ہیں. نہیں پتا. کیوں؟ کوٹ لاکپا جیل کے اندر پروسیڈنگ ہوتی ہے اور پی ٹی آئی والے باہر آ کے بتاتے ہی نہیں ہیں. پی ٹی آئی نے کوئی وائٹ پیپر جاری نہیں کیا جس میں بتایا جا سکے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی فلانی بل اتنے عرصے سے پینڈنگ ہے، فلانا کیس اتنے عرصے سے پینڈنگ ہے، فلانے جج نے اتنی سماعتوں پہ کچھ نہیں کیا، فلانے جج یہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے صدیق جان؟ یہ پی ٹی آئی والے
عمومی طور پر نالائق بڑے ہیں یا سارے کمپرومائزڈ ہیں؟ سر تین چیزیں، ایک ہے کہ کمپرومائزڈ، موسٹلی کمپرومائزڈ ہیں، کچھ نائل ہیں، اور اس معاملے میں تو نہیں، کچھ اور معاملوں میں جو اداروں کے حوالے سے تنقید کے حوالے سے بات آتی ہے اس میں کچھ لوگوں کا نیک نیتی کے ساتھ یہ تھنکنگ ہے کہ ہمیں اداروں کو اٹیک کرنے کی بجائے تھوڑا سا ٹمپریچر نیچے لانا چاہیے، اٹیک گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، اور الٹیمیٹلی بات چیت سے ہی حل نکلے گا. یہ ان کی نیک نیتی کے ساتھ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے سر پوچھا ہے نا کہ آپ مجھے بتائیں عمران خان صاحب کی القادر کیس کی میل اپیل نہیں لگ رہی، سنتے ہیں آپ پی ٹی آئی سے کہ روز وہ بات کریں. اب بابر ستار صاحب نے ایک فیصلہ دیا کہ ڈی سی اسلام آباد، ایس ایس پی آپریشنز اور ایک ایس ایچ او کو، یہ شہریار افریدی اور ان لوگوں کے کیسوں میں جو ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری گرفتاری کر رہے تھے، ان کو انہوں نے اڈیالہ جیل گرفتار کر کے بھیجنے کا فیصلہ سنایا. وہ فیصلہ چیلنج ہوتا ہے، عامر فاروق صاحب اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. یہ بات ہے آئی تھنک 1 مارچ 2024 کی. ایک سال میں وہ کیس دوبارہ نہیں لگا، عامر فاروق صاحب نے نہیں لگایا. حالانکہ پی ٹی آئی کو تو اس کے اوپر بار بار بات کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ کیس لگے اور ڈی سی اریسٹ ہو، وہ اس کی توہین عدالت کی درخواست خارج ہو، یا کم از کم نیریٹو تو بنتا ہے نا کہ عامر فاروق، اب تو عامر فاروق سپریم کورٹ چلے گئے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر روزانہ ایک پی ٹی آئی پریس کانفرنس کرے نا کہ یہ کیسز ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، عالیہ نیلم نہیں لگا رہی، یہ کیس ہمارے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، جسٹس جائیہ خان نہیں لگا رہے، یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، جسٹس ڈوگر نہیں لگا رہا، یہ کیس اے ٹی سی پنڈی میں ہے، یہ اے ٹی سی لاہور میں ہے، اس سے اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو کم از کم لوگوں کو پتہ تو چلے گا نا کہ یہ لوگ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں سر، اس وقت جو چیز ہے نا پاکستان کے اندر، ایک جج نے ایک عمران خان کے خلاف ایک فیصلہ دینے سے انکار کیا، کیوں؟ اور وہ جج چینج ہو گیا تھا. اس کی نواسی اور نواسے جس اسکول میں پڑھتے تھے نا، جب وہ پی ٹی آئی نے نام لینا شروع کیا نا، تو اس کے نواسی اور نواسے جس اسکول میں پڑھتے تھے تو ان کو بچوں نے کہا کہ آپ کے جو نانا ہے نا وہ اچھے بچے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ بچے سنتے تھے، وہ سوشل میڈیا پہ بات آئی کہ جی وہ جج صاحب یہ 2 نمبری کر رہے ہیں، تو اس کے اپنے گھر سے نواسیوں نے اس کو کہا کہ ہمیں بچے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نانا اچھے بچے نہیں ہیں. تو اس نے وہ کیس الگ ہو گیا کہ یار یہ تو میرے اپنے، مطلب یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پنڈی کے اے ٹی سی کے جج جو کچھ کر رہے ہیں، نام ہی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون سے جج صاحب ہیں، اور وہ جی ایچ کے معاملہ کیس اور فلانے میں وہ کیا کر رہے ہیں. جج منظر علی گل کا نام ہی کہیں نہیں ہے، دیگر ججز کا نام ہی کہیں نہیں ہے. یہ تو کم از کم ہونا کہ پتہ چلے کہ کون سا کیس کب سے پینڈنگ ہے. یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے جو کہ پی ٹی آئی نہیں کرتی. اسی سے ایک چیز پوچھنے کو دل چاہ رہا ہے صدیق جان کہ یہ جو افسران ہیں، سرکاری عمال ہیں، اپنی اپنی کیپیسٹی میں جانتے بوجھتے ناانصافی کا ارتکاب کر رہے ہیں، ظلم و جبر کا بازار گرم کر رکھا ہے انہوں نے. کیا ان کے بچے ان سے پوچھتے نہیں ہوں گے؟ ان کے گھر والے سوال نہیں کرتے ہوں گے؟ کیونکہ اب تو اتنی ایڈوانسڈ انفارمیشن ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ینگسٹرز کے پاس، وہ پوچھتے نہیں ہوں گے؟ ان سے شرمندہ نہیں ہوتے یہ لوگ؟ سر وہ نہیں ہوتے اس لیے کہ اب نام ہی کسی کا کہیں نہیں ہے نا. اب ایشو کیا آ رہا ہے؟ عمران خان صاحب نے نا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ پولیس والوں کے نام لو. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہ میں زیادہ اس پہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی کہ ہم جو ہے نا وہ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں یا ہم شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن میرا آفتاب صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے پنجاب کے کسی رہنما کے گھر میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت اس کی ایف آئی آر نہیں ہوگی، لیکن کیا اس کا کام نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جو بار کا صدر ہے اس کو تو کوئی نہیں اٹھا سکتا مقامی طور پہ، اس کو وکیل کرے اور ایک اپلیکیشن دے دے ایف آئی آر کی کہ چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہوا ہے، نامعلوم افراد تھے، یہ لوگ تھے ممکنہ طور پر. جب وہ درخواست دے گا نا تو ایف آئی آر نہیں ہوگی، لیکن وہ 22 میں عدالت چلا جائے گا، سیشن کورٹ سے وہ ہائی کورٹ چلا جائے گا، سپریم کورٹ چلا جائے گا، اور کچھ بھی نہ ہو، وہ چیز ایک پینڈنگ ہو جائے گی پاکستان کے سسٹم کے اندر. قانونی حکمرانی تو پاکستان میں آنی ہے، 6 ماہ بعد آئے، سال بعد آئے، 1.5 سال بعد آئے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ آئے. تو آپ کی اگر 500 درخواستیں پینڈنگ ہوں گی تو 2 آپ کو فائدے ہوں گے. ایک، ان لوگوں کو آپ نشان عبرت بنا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب ایک بیوروکریٹ کے خلاف یا پولیس والے کے خلاف کوئی پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے نا لیگل، یہ بڑے بزدل ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا یہ بہت بزدل ہوتے ہیں. جب ان کا نام آتا ہے نا تو ان کی کانپیں واقعی ٹانگ جاتی ہیں. جب پی ٹی آئی نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا نا کہ بیوروکریٹس کے نام لے کر، پولیس والوں کے نام لے کر کہ یہ ظلم کرنے والے، تو اس سے بہت فرق پڑ گیا تھا سر. لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے پوزیشنیں چھوڑی تھی. کیوں؟ ایک بیوروکریٹ کا میں بتاتا ہوں، اس نے بتایا اپنے دوستوں کو کہ میرے والد نماز پڑھنے جاتے تھے مسجد میں، اب میرے والد مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے نہیں جا سکتے. کیوں؟ وہاں نمازیوں کو کہتے تھے کہ یار تم تو خود نمازی بندے ہو، تمہارے بیٹے کو شرم نہیں آتی، غیرت نہیں ہے اس کے اندر، حیا نہیں ہے اس کو، کیا کر رہے ہیں وہ؟ تو وہ مسجد میں نہیں جا، کیونکہ بیٹے نے تو حرکتوں سے باز نہیں آنا تھا، تو باپ کو مسجد سے رکنا پڑا. پھر ایک بیوروکریٹ نے اپنے بچے اسکول سے نکلوا کے اس نے کہیں اور داخل کرایا تاکہ وہاں پتہ نہ ہو کہ میرے بچے. کیوں؟ بیکلیش ہے. اب پی ٹی آئی نہ کسی ایس ایچ او کا نام لیتی ہے،
نہ کسی ڈی پی او کا نام لیتی ہے, نہ کسی ڈی سی کا نام لیتی ہے. اب آپ پوچھیں نا, یہ جو ڈی سی اسلام آباد نے جو کچھ کیا ہے, آپ ذرا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے پی ٹی آئی کا, لیکن ذرا ویسے اگر پوچھیں تو 100 بندوں کو بھی نام نہیں پتا ہوگا اس کا کہ اس کا نام کیا ہے. کیوں؟ اس کا نام ہی کہیں نہیں آتا, وہ جو کچھ وہ کر رہا ہے. تو یہ بڑا ایک پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت ایشوز ہیں. مثلا آپ اگر ابھی میں نے نا ایک انہوں نے پلان کیا تھا جس پہ انہوں نے درجنوں چیزیں پلان کی تھی جو نہیں کرتے. اگر کوئی پی ٹی آئی ایک وائٹ پیپر جاری کر دے نا کہ پچھلے 2 سال میں پی ٹی آئی کے 30 ٹاپ لیڈرز پہ کتنی ایف آئی آرز ہوئی ہیں, تو پوری دنیا میں پاکستان نمبر 1 ہوگا کسی پولیٹیکل پارٹی میں 2 سال میں ایف آئی آرز کرنے میں. نمبر 1 پوری دنیا. لیکن یہ کس نے کرنے؟ پی ٹی آئی نے کرنے. ایک عمران خان صاحب جب باہر تھے نا تو اس وقت ان کی ایک لیگل ٹیم ہوتی تھی جس میں ملیکہ بخاری بہت ایکٹیو تھی. اس وقت نا کیا ہوتا تھا سر, ہم جب ان کو کال پہ پوچھتے تھے نا کہ اچھا خان صاحب کے کتنے کیسز ہیں, سر وہ ہمیں شیٹ بھیجتے تھے, اس میں لکھا ہوتا تھا کہ فلانی ایف آئی آر فلاں تاریخ کو رجسٹرڈ ہوئی, یہ کیس ہے, فلانا اس میں وکیل ہے, فلانا جج ہے, فلانی عدالت ہے, اور اتنی سماعتیں ہو چکی ہیں اور اتنے عرصے سے پینڈنگ ہے. اب آپ کو لسٹ دے سکتی ہے پی ٹی آئی؟ نہیں دے سکتی. اچھا پھر پی ٹی آئی والوں سے جب بات کرو تو آئیں بائیں شائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان کے جو سپریم کورٹ میں کیسز ہیں, اگر روزانہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جائے سپریم کورٹ میں اور پریس کانفرنس کرے کہ آج 500 دن ہو گئے عمران خان کی فلانی اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے, جسٹس جائیہ خان کیس نہیں لگا رہا, فلانی اپلیکیشن کو 750 دن ہو گئے ہیں, فلانے کیس کو 300 دن ہو گئے ہیں, تو یہ روز ایک نیریٹو بنے گا, جسٹس جائیہ خان کو لگانے پڑیں گے کیسز. لیکن مسئلہ ہے پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ کا, کمپرومائزڈ, کمزور, بزدل. میں نے ایک ان کے لیڈر کو کہا, ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں. وہ یہ کہ میں نا ایک بڑے کرائسس کے دن چل رہے تھے, بڑی ٹینشن والے نا, تو میں کے پی کے چلا گیا اور میں عمران بھائی کے پاس بھی بہت عرصہ رہا, اور میں نے وہ دیکھا ہے کہ جس حالت میں وہ رہ رہے تھے اور جس مشکل میں وہ رہ رہے تھے. تو میں کے پی کے تھا تو میں آ گیا, مجھے لگا کہ چیزیں تھوڑی سی نا نارملائز ہو گئی ہیں. میں گھر پہنچا, میں نے کھانا کھایا, تو میں نے نا پی ٹی آئی کے ایک لیڈر سے رابطہ چل رہا تھا, تو اس نے کہا یار جب اسلام آباد آنا تو آنا, ذرا بات کریں گے. میں نے انہیں میسج کیا کہ سر میں اسلام آباد آ گیا ہوں, تو کہتے ہیں ہاں آ جاؤ. میں ان کو ملنے گیا, آپ کو بتاؤں میں اس دن آ گیا تھا اسلام آباد کہ آپ ٹھیک ہے چیزیں تھوڑی سی نارملائز ہیں. جب میں ان سے مل کے نکلا, میں اس رات گھر نہیں سویا. میں جب ان سے میں مل کے آیا تو میں اتنا خوفزدہ تھا ان سے مل کے کہ یار اگر پی ٹی آئی کے اس لیڈر کی یہ حالت ہے تو اس کا مطلب ہے چیزیں تو بہت زیادہ خراب ہیں. تو ان کا مسئلہ یہی ہے آپس سے, ایک تو انٹرنل لڑائیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں, اور پھر ایک کمپرومائزڈ ہیں, بزدل ہیں. اب مجھے بتائیں پنجاب کی جو بات ہم کرتے ہیں, عالیہ حمزہ زبردست کام کر رہی ہیں, لیکن مجھے بتائیں کہ اگر پنجاب میں ایم این ایز, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز کی کل تعداد ملائیں نا تو یہ 500 بنتے ہیں. اگر 500 کے 500 ایکٹیو ہو جائیں تو 500 بندوں کو اٹھایا جا سکتا ہے؟ نہیں اٹھایا جا سکتا. اگر 5 ہوں گے پنجاب پورے میں تو وہ اٹھائے جائیں گے. مجھے پی ٹی آئی کے ایک ورکر آ کے ملا, اس نے کہا کہ ہم نے یوتھ کو اکٹھا کیا, ہم نے ایکٹیویٹی شروع کی, تو وہاں جو پی ٹی آئی کا ایک لیڈر ہے بڑا اس ایریے کا, اس نے ایجنسیوں کو فون کیا کہ ان کو ذرا انقلاب زیادہ آئے ہوئے, ذرا مہربانی کریں ان کو سنبھالیں ورنہ ہمیں نکلنا پڑے گا, یہ ماحول بنا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میرے بھائی کو اٹھا لیا, میرے والد کو اٹھا لیا. یہ تو حالات ہیں.